भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया आईसीएससी में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं जमाने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स दे के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ, और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया है, तो फिर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है, या ईश्वर एक है, या गॉड एक है? क्यों कंफ्यूजन में वो अपनी जिंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के 2 सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं, और टेलीविजन पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नजर से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मजहब वाले
جب جانتے خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے؟ ان کے دو سوال ہیں بہن. پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے ہیں، اس کی مین وجہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہے میڈیا. آج میڈیا جیسے میں نے کہا سب سے طاقتور ٹول ہے، سب سے طاقتور ہتھیار ہے. میڈیا آج ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے، دن کو رات، رات کو دن. تو یہ میڈیا کا کھیل ہے، بہت آسان ہے. جیسے میں نے کہا نا UK میں کیا ہوا، تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو ڈر تھا رشیا سے، ابھی رشیا چلی گئی. ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں. اگر امن سب جگہ پھیلے گا، کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے، کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا. کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہے. فائدہ ہوتا ہے نا، جھگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو. بات کریں گے امن کی، وار فار پیس، ایکچولی کر رہے وار آن پیس. ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے، وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے ہیں، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. ناٹ وار فار پیس، وار آن پیس. امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. تو یہ میڈیا ہے بہن، میڈیا اتنا پاورفل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے. ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچانا چاہیے. بہن آپ دیکھ رہے پیس ٹی وی 6 سال سے پہلے، اس کے پہلے آپ نے دیگر چینلوں پہ مجھے دیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام کا مطلب پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد؟ آپ کے کیا خیالات ہیں اسلام کے بارے میں؟ میں بچپن سے ہی ایک چیز کے خلاف رہی ہوں کہ مورتی پوجا، جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا. جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوجتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرسٹ. دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں وشواس ہے، آستھا ہے، آپ کہیں بھی رہیں، اوپر والے کو یاد کیجئے، آپ اوپر والے آپ کی دعا ضرور سنیں گے. یہ میرے بچپن سے ہی یہ میرے دل میں ہے، اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے من میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے اور میں خود بخود اس کا سولوشن ڈھونڈتے رہ گئے. اور آج جا کے جب میں آپ کے پیس ٹی وی سے جڑی تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوژنس تھے وہ دور ہوتے گئے، اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب؟ مجھے بہت پسند ہے. آپ کو غلط فہمی دور ہو گئے آپ کی نا، جو میڈیا پھیلا رہی ہے؟ ہاں، یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو مورتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے، صرف اوپر والا ہے جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں جو دوسرے کو مانے. آپ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہی ماشاءاللہ. اللہ کے مرضی کے بنا تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. بہن جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب غیر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ ہاں، یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہیں وہ، کہ ایک ہی شکتی ہے، چاہے وہ گاڈ ہو، کرسچن بولتے ہیں، ہندو بولتے ہیں ایشور ایک ہے، مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے، اور گرودوارا بولتے ہیں کہ واحد گرو ایک. تو جب سب بھی بولتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں کہ ایشور ایک ہی آپ کا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں. اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کے ادھیکاری. دھرم ادھیکاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے. جانے ٹھیک ہے، لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ دکان بند والو، اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنی کتاب کے قریب آئے، نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائے. ہر دھرم میں ایسے لوگ ہیں، نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. تو اسی لیے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کی کتاب کے قریب لے جائے. سب سے پہلا تو میں کہتا ہوں مسلمان اور غیر مسلمان کو اپنی دھارمک کتاب پڑھو، ان پہ تحقیق کرو، جو یکساں ہے تو اس کے اوپر جاؤ پہلا. تو اسی لیے جتنے دھرم ادھیکاری ہے، دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں. دیکھو عام پبلک، عوام، چاہے مسلمان کی ہو، ہندو کی ہو، عیسائی کی ہو، ساتھ میں ہے. لیکن یہ دھرم ادھیکاری جو اکثر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان بند ہو جائیں گی. تو یہ لیکن مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا.
اسی لیے اگر سرب دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے تو سب لوگ ایک ایشور کے پاس آئیں گے اور ایک ایشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی سب کوئی کراس کیوں کرتا ہے اسلامک دھرم کو، جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے، سب راستہ سب ایک ہے، اس میں نہ کوئی یہ ہے دکھاوا ہے، نہ کوئی آپ کا اس میں اول جھول ٹائپ کا کوئی بھی پرسنالٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجا واجا یہ وہ. پھر بھی کیوں نہیں کرتے؟ بہن کیونکہ آپ پیس ٹی وی دیکھ چکے ہیں، تو آپ پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے. باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی، باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ذلیل کرتے، مسلمان یہ کرتے، خواتین کو حق نہیں دیتے. تو سب لوگ تو پیس ٹی وی نہیں دیکھتے نا. انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اکثر لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیس ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم 10 زبانوں کے اندر پھیلائے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے، کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ.